अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था, जिसके बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान में सियासी और इंतजामी कंट्रोल संभाल लिया है। तालिबान ने यह भी वाजे कर दिया है कि 31 अगस्त जो है वो आखिरी डेट होगी इनखला की, इसमें तोसी नहीं की जाएगी और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो इससे पहले मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 31 तारीख के बाद जो मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल है वो अफगानिस्तान का तालिबान के पास होगा और दाइश ने पहले ही वाजे कर दिया है कि वो तालिबान के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। 3 रोज पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो हमला हुआ, अब तक की तादाद के मुताबिक उसमें 170 अमवात हो चुकी हैं और इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने एक्सेप्ट की है, कबूल की है, जिसके जवाब में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह कहा था कि हम इस हमले का बदला लेंगे, अपने वक्त पर बदला लेंगे। और फिर आज अमेरिका ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार में ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें आईएस का वो मास्टरमाइंड, वो प्लानर मारा गया है जिसने काबुल एयरपोर्ट के बाहर हमला प्लान किया था। तो ये अमेरिका ने दावा किया है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये हमला तालिबान की मुशावरत से हुआ, उनकी मर्जी से हुआ, उनको बताकर हुआ, और क्या अमेरिका आइंदा भी इस तरह के हमले करेगा और उनको क्या इसकी इजाजत तालिबान देगा? अहम सवाल यह भी है कि तालिबान हुकूमत जब बन जाएगी तो मामला तालिबान कैसे चलाएंगे, क्योंकि कल हमने प्रोग्राम में बड़ा तफसील से बताया था कि जो 80% बजट है अफगानिस्तान का वो फॉरेन एड पे डिपेंडेंट है और अमेरिका हो, यूरोपियन ममालिक हो, वर्ल्ड बैंक हो या IMF, तमाम ने जो एड थी अफगानिस्तान की वो रोक दिए। तो फिर जो माली मामला थे वो अफगानिस्तान में कैसे चलेंगे? और अब से कुछ देर पहले एक अहम खबर ये सामने आई है कि तालिबान और तुर्की के दरमियान काबुल एयरपोर्ट के हवाले से डील हो चुकी है। डील में ये एग्री किया गया है कि कतर और तुर्की मिलकर जो टेक्निकल मामलात हैं काबुल एयरपोर्ट के वो संभालेंगे और जो प्राइवेट फर्म है तुर्की की वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे काबुल एयरपोर्ट पे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इस डील का ये हिस्सा भी है कि तुर्की जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा। इन तमाम इशूज पर बात करेंगे और इसके लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे अहम सवाल तो यह है कि 31 तारीख के बाद मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल, चाहे वो एयरपोर्ट का भी हो, वो तालिबान के पास होगा। और बड़ा अहम सवाल यह है कि तालिबान सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि दाइश ने पहले ही बता दिया उनका फुटप्रिंट अफगानिस्तान में मौजूद है। 9/11 के बाद सबसे बड़ा हमला था ये, जिसमें 170 अमवात हुई हैं। तो कैसे आप अफगानिस्तान को सिक्योर करेंगे और अपने इस वादे पे कैसे कायम रहेंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ भी नहीं इस्तेमाल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, ये पहले तो ये जो अभी गेट है वो फॉरेन फोर्सेस, तो अमेरिकन फोर्सेस उसके कंट्रोल में था, तो वो ये धमाका उधर हो गए है। दूसरा ये कि वो मेन रोड्स जो है जिस पर हमारी चेक पॉइंट्स है उस रास्ते में नहीं हुआ, उसकी वो 2 सेकंड भी उसके पास रास्ते थे, कुछ वो सेकंड भी रास्तों में वो लोग आके उधर उन्होंने ये इंसिडेंट को कर दिया। तो पहले तो उनके ये जिम्मेदारी होती थी, जो एरिया उनके पास था उसमें उसको बिल्कुल इंश्योर करते ताकि ऐसा वाकया ना हो। और हम 2-3 दिन से, बल्कि ये इब्तिदा से ये कहते हुए चला रहे हैं कि ये जमी गफीर जो है लोगों का एयरपोर्ट में, ये इसकी रिस्क को क्रिएट करते हैं कि आईसिस के मेंबर खुद को ट्रैवलर्स के रूप में आ जाए और ऐसा वाकया के मर्तकब हो। एक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया था ताकि दुनिया को दिखा सके कि लोग तालिबान से बहुत स्केर्ड है, टेरिफाइड है, तो इस वजह उन्होंने इसके लिए एक ज़मीना साजी की। तो सोहेल साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इस हमले की जिम्मेदारी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं आती है, ये यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस पर आती है, लेकिन 31 तारीख के बाद तो फिर मुकम्मल कंट्रोल आपके पास होगा। और दाइश ने ये बता दिया इस हमले के बाद कि उनका फुटप्रिंट मौजूद है, जेल से भी जितने भी लोग थे वो छूट चुके हैं। तो इसका मतलब ये खतरा तो मंडलाता रहेगा ना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो है आपके लिए कि आप ना सिर्फ अफगानिस्तान को सिक्योर करें, बल्कि जो रीजनल कंट्रीज है या कोई और मुल्क है वहां पर भी हमला ना हो और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो।
اور یہ صحیح ہے، یہ ہماری پالیسی ہے کہ افغانستان سے کسی ملک کے خلاف حملہ نہ ہو، اور افغانستان میں بھی ہم اس کو کوئی ایسا فنامنا نہ ہو داعش کا، اس کو ہم پہلے بھی اس کے خلاف لڑے اور اس کو کلیئر کیا تھا، ابھی بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن جو انہوں نے جیلوں سے انہوں رہا کر دیا، اس کی وجہ بھی وہ کابل ایڈمنسٹریشن تھا، انہوں نے یہ سب کچھ کو سڈنلی ابینڈن کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، پیسفل ٹرانسفر آف پاور، لیکن انہوں نے اس بیچ میں بالکل سب کچھ کو چھوڑ کے گئے، افغانستان سے گئے، وہ کچھ ملینز آف ڈالر لے کے وہ گئے، تو اسی خلا سے فائدہ اٹھا کے وہ سب فراری ہو گئے جو بھی جیل میں تھے۔ صحیح۔ تو یہ چیلنج تو انہوں نے ہمارے لیے کریٹ کیا، لیکن انشاءاللہ جب یہ فارن آکوپیشن ختم ہو تو پھر آسان ہے کہ ہم اس کو بالکل ختم کرے، ایرادیکیٹ کرے، کیونکہ پھر ایسا کنجیشن آف پیپل ایسا نہ ہوگا جیسے ایئرپورٹ میں اب ہے۔ صحیح، یہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور دوسرا رہے گا کہ وہ کدھر اس کے ٹھکانے ہیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو ختم کرے وہاں سے۔ اچھا سہیل صاحب، جب یہ حملہ ہوا تو 2 دن پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، اپنے وقت کے مطابق ہم حملہ کریں گے، اور اب امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ننگاہار میں جو انہوں نے حملہ کیا ہے، ڈرون سٹرائک کی ہے، اس میں اسلامک اسٹیٹ کا وہ پلانر مارا گیا ہے جس نے یہ حملہ پلان کیا تھا، اور اس میں وہ مارا گیا ہے۔ تو کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پہ ڈرون اٹیک ہوا، یا آپ اس کی حمایت کریں گے کہ جس شخص نے اس طرح کا حملہ پلان کیا وہ اس حملے میں مارا گیا ہے؟ دیکھو، یہ 31 کے بعد، اگست کے بعد اس کو بالکل یہ حق نہیں کہ وہ افغانستان میں حملہ کرے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری اس کی طاقت بھی ہے کہ ہم سب جو چیلنجز ہیں اس کو کنٹرول کرے، اس کو ختم کرے اور مقابلہ کرے۔ جو اب انہوں نے جو حملہ کیا اس کے بارے میں میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے، جب ڈیٹیلز آ جائے تو انشاءاللہ میں اس بارے میں بھی کمنٹ کروں گا۔ صحیح، تو اس چیز پہ تو آپ بڑے کلیئر ہیں کہ 31 تاریخ کے بعد امریکہ اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے کیا طالبان کو بتا کر کیا گیا ہے یا ان کو بتائے بغیر ہوا ہے؟ نہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس بارے میں میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے۔ صحیح ہے، لیکن امریکہ نے تو یہ کہا ہے کہ جہاں پر بھی ہمارے خلاف، ہمارے لوگوں کے خلاف حملہ ہوگا تو ہم بدلہ لیں گے، اپنے ٹائم پہ سٹرائک کریں گے۔ تو جو بائیڈن نے تو اپنی پالیسی بڑی واضح کر دی ہے، تو آئندہ بھی اگر کوئی ان کو لگتا ہے کہ داعش کا کوئی گروپ ہے، القاعدہ کا کوئی شخص ہے افغانستان کی سرزمین پہ اور وہ حملہ کر کے اس کو مارتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ افغانستان میں کوئی بھی ایسا حملہ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنا طاقت ہے اسلامی امارت میں، پالیسی بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور یہ ہماری ملک ہے، یہ پھر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ اسلامی حکومت ہوگی، کسی کے پاس ایسا اسلامی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے ہوتے ہوئے کسی کے خلاف وہ حملہ کرے یا اسلامی حکومت کے خلاف حملہ کرے۔ پہلے جو تھا وہ خارجی قبضہ تھا افغانستان میں، ایک جسٹیفیکیشن تھا، ادھر جہاد تھا، لیکن پھر وہ قبضے کے بعد تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہمارے ہے کہ کیسا ہم اس کو ٹیکل کریں۔ نہیں تو ابھی جو انہوں نے ڈرون اٹیک کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ افغانستان کی سرزمین پر اس کی خود مختاری پر حملہ ہے اور اس کی آپ مذمت کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 31 تاریخ سے پہلے حملہ کر لیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں؟ ابھی تو انہوں نے یہ داعش نے حملہ کیا تھا، انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی تھی، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، ہماری سیکورٹی فورسز، کہ اس کی جو کلپریٹس ہے اس کو ڈیٹین کرے، اس کو قراری واقعی سزا دے۔ یہ تو ہماری بھی تلاش ہے۔ لیکن اس حملے کے بارے میں جیسے میں نے کہا
کہا ہے تاکہ میں اس کو پورا ڈیٹیل حاصل کروں اور انویسٹیگیشن ہماری بھی ہے. لیکن سہیل صاحب اگر آئندہ بھی اس کے بعد ممکن ہے کہ میں اس بارے میں کمنٹ کر سکوں. لیکن آئندہ بھی داعش کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے، القاعدہ کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے اور امریکہ اس میں مدد کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس کے ذریعے ہو چاہے ڈرون اٹیکس کے ذریعے ہو، تو آپ ان کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کریں گے؟ یہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، اور جب اس کا ہمارے اور امریکہ کے پاس وہ دوحہ ایگریمنٹ ہے، اس کی بنا پر یہ ہماری ذمہ داری ہے، کسی اور ملک کا نہیں ہے. نہ کوئی کوارڈینیشن ہے، نہ کوئی جوائنٹ آپریشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت کے جو بھی مشکلات ہے، خدا نخواستہ جو بھی مشکلات ہو، اس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں. وہ اس سے جو پہلے میں نے بتایا، اس کا الحمدللہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ ایکسپیرینس بھی ہے ان کے پاس، یہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. صحیح. سہیل صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی آئی ہے کہ ترکی کے ساتھ طالبان کی ڈیل ہو گئی ہے. ترکی اور قطر مل کر کابل ایئرپورٹ کے جو ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ سنبھالیں گے. ترکی جو ہے وہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گا. کیا یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے طالبان اور ترکی کے درمیان؟ جی، جب ہمارے یہ آکوپیشن ختم ہو، وہ ترکی جو پہلے ناٹو ممبر اس کے فورسز تھے افغانستان میں، تو اس حالت میں ہم اس کے مخالفت کرتے تھے. ترکی کا بھی ہم یہ کہتے تھے کہ وہ چلا جائے، لیکن جب افغانستان آزاد ہو تو اس کے بعد ہم بحیثیت اسلامی ملک، ترکیہ جو ہمارے اسلامی ملک ہے، برادر ملک ہے، تو اس کے ساتھ ہم ایگریمنٹ سائن کریں مختلف سیکٹرز میں، مختلف فیلڈز میں. تو اس بارے میں بھی یہ ممکن ہے کہ ان کے ساتھ ایسا معاہدہ ہم کریں. ابھی تک آپ کنفرم نہیں کر رہے کہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ترکی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آپ کی حکومت کو تسلیم کریں گے، ریکگنائز کریں گے طالبان کو. دیکھو، اگر وہ ہم ایگریمنٹ کریں تو اس کو میڈیا کو دے دیں گے. ابھی تک ہم نے میڈیا کو نہیں دیا، لیکن پاسبلٹی ہے کہ ہم کسی ملک بے حیثیت ایک آزاد ملک کسی کے ساتھ معاہدہ بھی کرے، بات چیت بھی کرے. یہ تو ہمارے حق ہے، وہ ان کی بھی حق ہے کہ وہ افغان آزادی کے بعد جو افغان عوام کی ایک آزاد اور خود مختار حکومت وجود میں آیا ہے افغانستان میں، اس کو ریکگنائز کرے. میرے خیال میں جو پہلے جو تھا وہ آکوپیشن تھا، لیکن اب تو افغان عوام کی ایک حکومت ہے، ایک آزاد حکومت ہے. اس کو سارے کو چاہیے کہ افغان عوام کے جو اس کی جو اسپریشن ہے اس کو کا احترام کرے اور ریکگنائز کرے اور اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے. صحیح ہے. یہ بتائیے گا کہ حکومت بننے میں اس وقت اتنی تاخیر کیوں رہی ہے؟ کچھ ناموں کا اعلان تو آپ نے کیا ہے، لیکن ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ یہ ایک عبوری مستقل سیٹ اپ ہے. اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے اس معاملے میں؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ جو بھی دڑے ہیں افغان پولیٹیشین ہے، پرسنالٹیز ہے، اس کے فیکشنز ہے، جو بھی ہو، ٹرائبل ایلڈرز ہے، ریلیجس اسکالرس ہے مختلف ایتھنیسٹیز کا، اس کے ساتھ مشاورت کرے تاکہ ایک ایسا حکومت وجود میں آ جائے سب کو ایکسیپٹیبل ہو. یہ وجہ تاخیر یہ ہے. دوسرا یہ ہے جب یہ آکوپیشن کمپلیٹلی ختم ہو تو انشاءاللہ اس کے بعد سون آفٹر دیٹ ول بی اناؤنس. لیکن سہیل صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ مختلف ایتھنیسٹیز کو آپ شامل کریں گے، پروفیشنلز کو حکومت میں شامل کریں گے، کیا ان لیڈرز کو بھی شامل کریں گے جن کے لیے آپ نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، جو ماضی کی حکومتوں میں رہے؟ مثال کے طور پہ حامد کارزائی، عبداللہ، احمد مسعود، ان کو بھی کیا شامل کریں گے حکومت میں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ میں نے کہا سب ایتھنیسٹیز کے ساتھ، وہ سب ایلڈرز کے ساتھ، سب اس کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کس کو اس کے مشاورت سے اس پہ شامل کریں گے یا نہ کریں گے، وہ تو الگ چیز ہے، وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. لیکن ہم اس کو انشور کرتے ہیں کہ سب کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا وہ فارمر کابل ایڈمنسٹریشن میں جو آفیشل تھے وہ کام کرتے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے.
اس میں ہم سارے کو اس پر حلے میں جو مشاورت کا مرحلہ ہے اس میں اس کو کنسیڈر کریں گے، اس سب پر غور کریں گے، لیکن اس کے نتیجے میں جو مشورے کا نتیجہ ہو وہ شامل ہو جائیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مشورے سے سب کو شامل کریں گے اس میں۔ یہ بتائیے گا کہ کچھ اس بارے میں سوچا ہے کہ طالبان نے آگے حکومت چلانے کیسی ہے، کیونکہ افغانستان کا جو 80% بجٹ تھا وہ ڈیپینڈ کرتا تھا فورن ایڈ پر، آپ کا جی ڈی پی کا 40% جو ہے وہ فورن ایڈ پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اب امریکہ ہو، یورپین ممالک ہو، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، تمام نے آپ کی فنڈنگ روک دی ہے، ملک چلائیں گے کیسے؟ پیسہ کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ پہلے تو یہ ہے کہ وہ وار سچویشن تھا، وہ نہیں ہے، وہ ایکسپینڈیچر نہیں ہوا، وہ ہم ایک افغانستان کے صلح ثبات کے فیز میں داخل ہے، وہ نہیں تو اسے ظاہر ہے وہ ایکسپینڈیچر بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک بہت زیادتی ہے کہ وہ جو بھی بینک ہے، ورلڈ بینک ہے یا دوسری جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے انٹرنیشنل، وہ افغانستان سے وہ پیسے روکے، کیونکہ یہ افغانستان کے لوگوں کا حق ہے۔ جب اس کی 20 سال کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو ہم تعمیر نو کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو یہ سارے بجٹ کو ریلیز کرے، یہ ہماری بجٹ ہے، ہمارے پیسے ہے، اور ہم چاہتے ہیں افغانستان میں اس کو تعمیر نو میں اس کو خرچ کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری نیچرل ریسورسز ہے، انشاءاللہ وہ بھی عمل میں لائیں گے کہ استعمال کریں گے افغانستان کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے، ہمارے وطن کی بہبود کے لیے، اس کی ترقی کے لیے۔ ہماری جو بزنس مین ہے اس کی انویسٹمنٹ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، فارن بھی ہو، انٹرنل ہو، وہ انویسٹمنٹ کے، تاکہ یہ اقتصاد میں کچھ مومنٹم آ جائے۔ یہ سہیل صاحب ایک آخری سوال، آپ نے سنا ہوگا 2 روز پہلے وزیر اعظم عمران خان نے بڑا کھل کر یہ بیان دیا ہے کہ طالبان اگر کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی کمٹمنٹس پر یقین ہونا چاہیے، اور انہوں نے عالمی برادری سے یہ اپیل کی ہے کہ افغانستان کی مدد کی جائے تاکہ امن آ سکے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان کا جو خدشہ ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہو یا دوسری دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے ہو، وہ کس حد تک آپ دور کریں گے؟ کیونکہ ابھی بھی اکا دکا ایسے واقعات ہو رہے ہیں بارڈر پہ جہاں پہ لوگ آتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں۔ ویسے تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ مکمل ہم نے باڑ لگا دی ہے اور سیکیور کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی واقعات ہوتے ہیں۔ وہ تو ہماری پالیسی میں نے کئی بار اس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان بار بار اس مشکلات میں ایسا جفلا ہوا ہو، تو یہ ہم نہیں چاہتے۔ 40 سال ہمارے سرزمین میں جھگڑے تھے، 2 سپر پاورز آئے، اور وہ اسی افغانستان میں اس کو ایک شکست کو سامنا پڑا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نئی دور میں آ جائے، وہ دور ہو افغانستان کے لوگوں کے لیے پیس کا، اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ میرے خیال میں بہت اچھا بیان ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آ جائے، اور وہ امن خطے میں ترقی کے لیے ضروری ہے، اور سب نیبرنگ کنٹریز، ریجنل کنٹریز کے مفاد میں ہے، تو آپ اس میں ہاتھ بٹائے اور اس میں مدد کریں۔ لیکن اگر چاہتے ہیں آپ یہ امن ہو خطے میں بھی، افغانستان ایک کنیکٹیوٹی کے پوائنٹ ہو ریجن میں، اور اس کے خلاف یہ سارے مداخلے شروع ہو، اور اس کے ایسا کام شروع ہو کہ افغانستان امن کے بجائے ادھر جنگ ہو، تو پھر کیسا ممکن ہے وہ مقصد، وہ ہدف جو ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ حاصل کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سہیل شاہین ہمارے ساتھ موجود تھے، پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک، اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3 سال مکمل کر لیے ہیں، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ جو معاشی حالات ہیں وہ بھی بدلے ہیں
और एक आम आदमी की जिंदगी पहले से बेहतर हुई है। जब उनको बताते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए महंगाई रहा है और महंगाई की वजह से आम आदमी की जिंदगी बेहतर नहीं हुई है, बदतर हुई है, तो हुकूमत का ये कहना होता है कि जहां महंगाई हुई है वहीं एक आम आदमी की जो इनकम है उसमें भी इजाफा हुआ है। जब उनको ये बताया जाता है कि आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, तो उनका जवाब ये होता है कि इसका फायदा किसान को जा रहा है, क्योंकि गन्ना महंगा हो गया है, गन्ने की बेहतर कीमत दी जा रही है और गंदम की बेहतर कीमत की वजह से किसान की जो इनकम है उसमें इजाफा हुआ है। तो जरा जायजा लेते हैं कि तहरीक इंसाफ के 3 सालों में इनकम कितनी बढ़ी है, इस पर भी डॉक्टर हफीज पाशा साहब से बात करेंगे, लेकिन महंगाई कितनी हुई है, खास तौर पे उन अशिया की जो कि खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा पेट्रोल डीजल ये कितना महंगा हुआ है। जो आदाद शुमार हम आपके सामने रखेंगे वो हुकूमत के शाया करदा है, जो कि SPI हर हफ्ते हुकूमत पूरी लिस्ट जारी करती है कि कौन सी अशिया की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। तो इसमें बहुत सारी कीमतें ऐसी होंगी जो शायद आपके जब आप रिटेल आउटलेट पे जाते हैं इससे ऊपर नीचे हो, लेकिन पूरे मुल्क की एक एवरेज लेके ये SPI इंडेक्स बनता है और कीमत जो होती है वो हुकूमत खुद शाया करती है। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अफराते ज़र का जो ओवरऑल नंबर है, महंगाई कितनी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सालों में। पहले साल 2019 में जो महंगाई थी वो 6.8% की थी, 2020 में 10.7%, 2021 में यानी कि जो साल खत्म हुआ है 8.9%, यानी कि तीनों सालों में, स्पेशली आखिरी 2 सालों में महंगाई की शरह जो है वो 9% या उससे ज्यादा रही है। पेट्रोल की कीमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो अगस्त 2018 में 95 रुपीज़ 24 पैसा पे थी और अगस्त 2021 में यानी कि इस वक्त 120 रुपये 30 पैसा पर है, यानी कि तारीख की बुलंद तरीन कीमत इस वक्त पेट्रोल की है। डीजल 2018 में 113 रुपये फी लीटर था, अब बढ़कर 117 रुपये 98 पैसे हो चुका है डीजल। और जब डीजल और पेट्रोल बढ़ता है तो इसके असरात दूसरी चीज़ों की कीमत पर भी आते हैं। LPG 2018 में 130 रुपये फी किलो था और अब इसमें 40 रुपये का इजाफा हुआ है पिछले 3 सालों में, और अब LPG की जो कीमत है फी लीटर वो 170 रुपये है। इसके अलावा बिजली 2018 में जो एक एवरेज टैरिफ है, ये मिनिमम या मैक्सिमम टैरिफ नहीं है, जो एवरेज टैरिफ है वो 9.5 रुपये होता था, अब पर यूनिट बढ़ के एवरेज टैरिफ 14.5 रुपये हो चुका है, यानी कि बिजली की कीमत में भी 5 रुपये का इजाफा देखा गया है एवरेज टैरिफ के मुताबिक। गैस अगर देखी जाए 2018 में 128 रुपये 70 पैसे फी यूनिट थी, अब ये बढ़ के 141 रुपये 50 पैसे फी यूनिट पर जा चुकी है। और अब बात करते हैं अशिया खुर्दोनोश की। चीनी की कीमत 2018 में 55 रुपये थी, 3 साल में बेहद इजाफा हुआ है। 91 रुपये इजाफे के बाद अब जो लेटेस्ट SPI नंबर आया है हुकूमत की तरफ से जो जारी किया गया है उसके मुताबिक 106 रुपये है, लेकिन कहीं कहीं रिटेल मार्केट में 110 रुपये तक चीनी जा चुकी है। आटा 2018 में 38 रुपये फी किलो था, ये आम क्वालिटी बिल्कुल लो क्वालिटी का आटा इसको आप कह सकते हैं, और अब ये 97 रुपये का है, यानी कि अगर बेहतर आटा आप लेने जाएंगे चक्की का आटा तो वो आपको 70 रुपये के आस में मिलेगा। 57 रुपये 2021 में आटे की कीमत हो चुकी है। दूध 2018 में 85 लीटर था, 2021 में बढ़ के 112 लीटर हो चुका है, यानी कि 27 रुपये का इजाफा। ये भी SPI के नंबर है, मार्केट में आप जाएंगे तो 2018 में भी इससे महंगा था और आज भी इससे ज़्यादा महंगा है। इसी तरीके से घी की कीमत में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया है, 2018 में 150 रुपये और 2021 में 100% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है घी की कीमत में, अब इसकी कीमत 335 रुपये। एक दफ़ा फिर बताऊं, ये हुकूमत के आदाद शुमार है। गाय का गोश्त हड्डी वाला 2018 में 375 रुपये का था और 2021 में 547 रुपये का है। मटन का गोश्त 2018 में 784 रुपये का था, अब बढ़ के 2021 में इसकी कीमत 1123 रुपये की हो चुकी है। दाल मसूर 3 साल पहले 2018 में 113 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 3 सालों में 57 रुपये का इसमें इजाफा आया है। दाल मसूर की कीमत अब 172 रुपये हो चुकी है। इसी तरीके से दाल मूंग 2018 में 114 रुपये फ़ी किलो थी और अब 2021 में इसकी कीमत बढ़ के 184 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है, यानी कि 70 रुपये का इजाफा दाल मूंग में आया है। अद्वियात की कीमत PMA के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 11 मरतबा इसमें इजाफा किया गया है। 2 मरतबा इजाफा 18 में हुआ, 4 मरतबा इजाफा 2019 में हुआ और 2020 में भी 2 मरतबा इजाफा हुआ है अद्वियात की कीमत में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि जब आप CPI कैलकुलेट करते हैं, महंगाई कैलकुलेट करते हैं, तो तकरीबन 20% जो वेट है वो घरों के रेंट का होता है। तो यानी कि तहरीक इंसाफ के जो 3 साल थे उसमें जो रेंट है
وہ پچھلے 3 سالوں میں 18% سے اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ اشیاء ہے، یہ وہ کموڈیٹیز ہیں جو عام طور پہ آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی قیمت میں کس حد تک اضافہ ہوا آپ نے دیکھا۔ اب کیا حکومت کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اگر یہ قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، ان تمام اعداد و شمار پر آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان 3 سالوں کے بعد معاشی حالات پہلے سے بہتر ہو گئے، یقیناً بہت سارے انڈیکیٹرز ہیں جو کہ بہتر ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی ان 3 سالوں میں بہتر ہوئی ہے یا بدتر ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، 2 چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ہم اسیسمنٹ کرنے سے پہلے۔ ایک تو یہ کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت ہمارا تجارت کا خسارہ ریکارڈ لیول پر جا چکا تھا، تقریباً $20 ارب، اور اسے کم کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ تو پہلے 1.5 سے 2 سال حکومت اسی پہ لگی رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے پچھلے سال کام ہوئی۔ دوسری طرف جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے پچھلے سال کے مارچ کے بعد سے، وہ کووڈ کا اثر ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا اندازہ یہ تھا کہ کچھ مہینوں بعد کووڈ کے آنے کے تقریباً 50 لاکھ ہمارے جو کارکن ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے تھے، اور دوسری طرف جو غربت میں اضافہ ہوا تھا کہ تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے تھے۔ تو ان 2 چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان 2 چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے پھر رائے دینا پڑے گا، اس لیے کہ حالات معمول پر زیادہ تر نہیں رہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $20 ارب کا تھا پچھلے سال، یہ کم ہو کر $700 ملین کا رہ گیا ہے۔ لیکن ان دونوں فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے وہ کورونا کا ہو، کووڈ کا ہو، یا جو تجارتی خسارہ اس حکومت کو ملا تھا، اس کو ایڈجسٹ کر کے کیسے آپ حالات دیکھتے ہیں؟ کیا ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا بدتر ہوئی ہے؟ حکومت دعویٰ کر رہی ہے بہتر ہوئی ہے۔ جی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان وجوہات کے بنا کچھ اعداد شمار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہیں یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اپنے اعداد شمار ہیں۔ انہوں نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ پچھلے 3 سال افراط زر کی رفتار جو ہے کل مکمل 3 سال میں 32% اضافہ ہوا قیمتوں میں، اوورآل کنزیومر پرائس انڈیکس میں۔ اچھا، ایک بڑی اچھی بات ہے جس کے شاید بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، ہر مہینے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہے ہمارے کارکنان کے اجرت بھی سروے کرتے ہیں، ویجز کی سروے کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے جب 3 سال کے لیے اکٹھا کر کے دیکھا کہ کیومولیٹیولی کتنا بڑا ہے آپ کی اجرت میں یا ویجز میں، تو پتہ یہ چلا کہ اس میں 20% اضافہ ہے ایوریج، اور اس میں ہر طرح کے ورکرز ہیں، آپ کے کارپینٹر ہیں، پلمبر ہیں، انسکلڈ ورکرز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک طرف قیمتوں میں 32% اضافہ، دوسری طرف اجرت میں تقریباً 20% اضافہ، تو یعنی کہ ان کے جو حالات ہیں ان میں 12% کی کمی آئی ہے، لیونگ سٹینڈرڈ ان کا گرا ہے۔ اور یہ آف کورس یہ اس لیے بھی ہے کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، تو نتیجہ یہ کہ اجرتوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا رہا۔ اب آپ کنسٹرکشن سیکٹر دیکھ لیجئے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پائیدار اور کامیاب سیکٹر رہا ہے پچھلے 2-3 سال، اس میں بھی ہمارے جو کارکن ہیں ان کی تنخواہوں میں پچھلے سال صرف 5.5% اضافہ ہوا، جبکہ افراط زر کی رفتار 9% تھی۔ تو لوگوں کے حالات، خاص طور پہ جو ہمارے ورکرز ہیں اور جو اپنا لوور مڈل کلاس یا ورکنگ کلاس کے لوگ جو ہیں، ان کی لیونگ سٹینڈرڈ میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ کمی آئی ہے، اور لوگ یقیناً کافی پریشان۔ یہ بڑے انٹرسٹنگ نمبر ڈاکٹر صاحب، کیونکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے لیکن انکم بھی اسی طریقے سے بڑھی ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں 32% اضافہ ہوا ہے حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق،
اور جو ویجز ہیں جس میں انسکلڈ لیبرز ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے لیبر کلاس، ان کی جو انکم ہے اس میں اضافہ 20% کا ہوا ہے، تو اس کا مطلب اوور آل امپیکٹ تو اس کا منفی ہوگا نا؟ نہیں، اضافہ تو ہے 20% کا آپ کی اجرت میں، تنخواہوں میں، مگر قیمتوں میں 32% اضافہ ہے. تو اس کے نتیجے میں 12% آپ کے جیسے کہتے ہیں کہ لیونگ سٹینڈرڈ، یا جو آپ ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں. 12% کمی آئی ہے. اور ہوا یہ ہے کہ لوگوں کو بہت سی چیزوں میں خرچے کم کرنے پڑے ہیں، جبکہ کھانے پینے کی قیمتوں میں تو اس سے بھی زیادہ تقریباً 40% اضافہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ انڈیکیٹرز میں تو ہمیں واضح بہتری نظر آئی ہے. ایکسپورٹس ہمارے آل ٹائم ہائی پر ہیں، ریمیٹنسز $30 بلین کے ہیں، 4% کی گروتھ تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ عوام کو پھر بھی ریلیف نہیں ملا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انڈیکیٹرز ہیں جو کہ بہتری دکھا رہے ہیں اس کے مثبت اثرات آگے جا کے نظر آئیں گے؟ دیکھیے، یقیناً ریکوری کیا ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال میں 2021 میں، مگر آپ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس سے پچھلے سال شرح نمو منفی رہا، 0.5%. ہمارا اندازہ ہے کہ زیادہ تھا، 0.5 سے زیادہ تھا، اور جو گراوٹ آئی تھی وہ تقریباً 2% کی تھی. اور یہ بڑے سوچ سمجھ کے ریسرچ کرتے ہیں ہم. دوسری طرف جو آپ یہ دیکھیے کہ کووڈ کے بعد میں ایک جو چیز ہوئی ہے پچھلے دنوں، خاص طور پہ جب کہ ریکوری کا پروسیس چل پڑا ہے، تو جو امیر طبقہ ہے انہیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ریکوری میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو کمپنیوں کے پروفٹس ہیں، اب دیکھیے بینکوں کے پروفٹس تو ریکارڈ لیول پہ چلے گئے. جی. تو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے انیکوالٹی یا عدم مساوات کہتے ہیں، اس میں اس کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ چیز بھی اس لحاظ سے کنفرم ہوتی ہے کہ پچھلے 1-2 مہینے میں گاڑیوں کی سیل ریکارڈ لیول پہ گئی ہے، بے تحاشا اضافہ. اور وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا اپر کلاس کی آمدنیوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو فرق پیدا ہو رہا ہے. جو امیر ہیں ان کی انکمز میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے بنسبت جو آپ کا ورکر ہے یا لوور مڈل کلاس کی فیملی ہے. انکم ڈسپیرٹی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ ویجز میں 20% کا اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے کیا؟ جو کووڈ کے بعد ریکوری ہم نے معیشت میں دیکھی ہے اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری میں کمی آ رہی ہے اب؟ دیکھیے، یقیناً جو آپ کے لوگ بے روزگار کیے گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں واپس نوکری مل گئی ہے. مگر دیکھیے، ہر سال پاکستان میں 20 لاکھ لوگ نئے ورکرز آتے ہیں. جی. تو اس لیے 4% کی تقریباً جب آپ کی شرح نمو ہو تو اس سے آپ 20 لاکھ لوگ ابزارب نہیں کر پاتے. اگر آپ کو 20 لاکھ لوگ ابزارب کرنا ہے تو 6% آپ کے شرح نمو ہونا چاہیے کم از کم. تو ہوا یہ ہے کہ لیبر فورس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو انمپلائمنٹ جو ہے، یعنی کہ جو بے روزگار ورکرز ہیں، ان کا تعداد جو ہے، ان کی تعداد وہ ابھی بھی بڑی ہے 50 لاکھ سے. پہلے یہ 40 لاکھ تھے، اب تقریباً 90 لاکھ ہمارے ورکرز بے روزگار. افسوس کی بات ہے مگر ہیں بیچارے بے روزگار. حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آٹا مہنگا ہوا ہے، اگر چینی مہنگی ہوئی ہے تو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے، کسانوں کو فائدہ ہوا ہے. گنا مہنگا انہوں نے بیچا ہے، گندم انہوں نے مہنگی بیچی ہے، اس لیے جو رورل اکانومی ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور کسانوں کا اس میں فائدہ ہوا ہے. اس کلیم میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل، یہ بات حکومت یقیناً کہہ رہی ہے، اور اس کی ایک یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ قیمت میں اضافہ جو ہوا وہ گندم میں ہوا. تقریباً 400 سے 600 روپے کا اضافہ کیا آپ نے فی من. یہ بہت بڑا اضافہ تھا ماشاءاللہ. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیداوار میں بھی اضافہ ہوا، ریکارڈ لیول پہ ہم پہنچ گئے. مگر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا جو چھوٹا
किसान है वो गंदम उगाता है, उसको अपनी कंजम्पशन के लिए करता है, वो मार्केटिंग उसकी बहुत कम होती है। जो सरप्लस मार्केट होता है आपके होलसेलर्स को और आड़तियों को, वो आपके बड़े फार्मर्स करते हैं। तो जो यकीनन इजाफा हुआ आमदनी में, उसमें यही वही बात इनइक्वालिटी के ज़्यादा फ़ायदा आपके बड़े किसानों को हुआ है। छोटा किसान बेचारा वो तो मार्केट ही नहीं करता है गंदम कम से कम, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। छोटे किसान नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का ये दावा है कि अगर महंगाई हुई है तो लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, बट हुकूमत के अपने आदाद व शुमार ये बताते हैं कि पिछले 3 सालों में महंगाई की शरह 32% रही है और उजरत यानी कि जो वेजेस हैं उनमें इजाफा 20% का हुआ है, यानी कि एक आम आदमी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 12% से नीचे गया है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में पीडीएम का सरबराही इजलास इस वक्त भी जारी है और कल पीडीएम का कराची में जलसा भी है। जो मीटिंग इस वक्त जारी है उसमें खबरें ये सामने आई है कि जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उन्होंने अपनी तजवीज़ दी है कि आगे इस तहरीक को कैसे चलाना है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने दोबारा ये कहा है, हमारे ज़रा ये बताते हैं कि दोबारा उन्होंने कहा है कि हमें इस्तीफ़ों पर गौर करना चाहिए और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना चाहिए। जबकि नवाज शरीफ ने इस इजलास में ये कहा है कि हमें मुल्कगीर तहरीक चलानी चाहिए, अगला साल इलेक्शन का साल होगा जिसकी भरपूर तैयारी हमें करनी चाहिए। अब तक कुछ जो मीटिंग है वो जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद होगी और उसमें अगले लाएमल का ऐलान किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे कामरान रजी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर ये इजलास हो रहा है। ज़रा कामरान बताइएगा क्या खबर सामने आ रही है, इस तहरीक कैसे बढ़ाएगी पीडीएम? देखें शहजाद साहब, तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके हैं। पीडीएम में शामिल जमातों के सरबराहान का इजलास जारी रहा 5 घंटे से ज़ायद, और अब से चंद मिनट कबल ये इजलास ख़त्म हुआ है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इजलास में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया गया। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की जो बढ़ती हुई लहर है इस पर बात की गई और ये फैसला किया गया कि हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर किस्म की जो मुहिम है वो चलानी चाहिए ताकि इस हुकूमत का खात्मा किया जा सके। और इसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ आई, इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर भी बात हुई और लॉन्ग मार्च पर भी बात हुई। मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया। ज़राए का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ का कहना था कि आइंदा साल इलेक्शन का है और हमें आवाम को मुतहदिक करना चाहिए, मुल्क भर में जलसे करने चाहिए और ये जो सर्द मौसम है आने वाला, इसमें आवाम को मुतहदिक करना चाहिए क्योंकि आने वाला साल जो है वो इलेक्शन का है। खुलकर डिबेट हुई तकरीबन 5 घंटे के करीब। जो तमाम पीडीएम रहनुमा थे ये बैठे थे। मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान थे, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली तीनों जमातों के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक रहे और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के ऑप्शन पर भी बात हुई। ताहम कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं हो सका। कल चूँकि जलसा है कराची के बाग़ जिना में और भरपूर जो सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया जाएगा उसकी मेज़बानी जमीयत उलमा इस्लाम फे कर रहा है और ज़्यादा जो जोर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कारकुनों को, सियासी जमातों ने ये फैसला किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों को इस जलसे में शरीक किया जाएगा ताकि वफाकी हुकूमत को भी ये बताया जा सके कि पूरी जो अपोजिशन का जो पीडीएम है ये पूरी तरह से मुत्तहिद है। और सिंध में ख़ास तौर पर कराची में ये जो सियासी क़ुव्वत है इसका मुज़ाहरा किया जाएगा। काफ़ी खुलकर ज़राए हमें ये बताते हैं कि तमाम मामलात पर डिबेट हुई है आज के इजलास में। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान रजी, हमें डिटेल बता रहे थे। 5 घंटे से ये इजलास जारी है, जैसे हमने मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई है, लेकिन हतमी ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया जाएगा। लेकिन अहम बात यह कि कल कराची में जलसा है पीडीएम का। अपोजिशन की जमातें वफाकी हुकूमत पर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बार बार तनकीद करती आई हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं कोरोना वायरस के लिए वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन कराची में जो पॉजिटिविटी रेट है वो हाई है, उसके बावजूद कल शहर कराची में ये जलसा होने जा रहा है जिसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी के अलावा तमाम पीडीएम की जमातें शिरकत करने जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।